اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَصِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ اسے یاد کرو اس وقت کو جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، بس وہ ایسا دن ہوگا جو بہت ہی سخت دن ہوگا اور کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کے لیے پھیلا ہوا مال عطا کیا اور حاضر باش لڑکے عطا کیے اور میں نے اس کے لیے راستہ ہموار کیا، اور پھر وہ چاہتا ہے، وہ حرص رکھتا ہے کہ میں مزید اسے دوں۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ عنقریب میں اسے سخت چڑھائی، کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ بلا شبہ اس نے غور و فکر کیا اور بات بنانے کی کوشش کی۔ مارا جائے وہ، کیسے اس نے بات بنانے کی کوشش کی، پھر وہ مارا جائے، کیسے اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر اس نے دیکھا، پھر پیشانی پہ بل لائے، منہ بگاڑا، پھر وہ پلٹا اور اس نے تکبر کیا اور کہا یہ تو بس جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، یہ تو بس انسان کا قول ہے، عنقریب ہم اسے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، اور تم کیا جانو جہنم کیا ہے، سقر کیا ہے، نہ تو وہ باقی رکھے گی نہ تو چھوڑے گی، کھال کو جلا کر رکھ دے گی، اس پر 9 فرشتے ہیں۔ یہ جو آیتیں ہیں سورہ مدثر کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 8 سے۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے سورہ مدثر کی 7 آیتیں آ چکی تھیں۔ سورہ مدثر کی آیتیں جیسے کل جو پڑھی گئی آیتیں وہ پہلی وحی کے بعد کی تھی۔ پہلی وحی آئی تھی سورہ علق، اس کے بعد جب پہلی مرتبہ علل اعلان جو جھڑپ ہوئی ہے ابو جہل کے ساتھ، اس کا تذکرہ ہے اس میں۔ اب یہ سب وہ آیتیں شروع ہو گئی ہیں جب کشمکش کا دور شروع ہو چکا تھا۔ ابتدائی 3 سال تو خاموشی کے تھے، اس کے بعد اب یہ 4تھے سال کی بات کی آیتیں ہیں جب حضور کو حکم ہو گیا کہ اب علل اعلان حق کو پیش کریں۔ تو علل اعلان حق کو پیش کیا تو اس کے بعد سے کشمکش شروع ہوئی۔ تو نماز کے سلسلے میں جو جھڑپ ہوئی، اس کے بعد جو ابو جہل کا جو رویہ تھا اس کا تذکرہ کل کی جو ہے آیتوں میں آیا تھا۔ اب یہ جو ہے
ولید بن مغیرہ کا قصہ ہے اس کے اندر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تو اب کھلبلی مچ گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے حج کا مہینہ قریب آنے لگا۔ حج کے مہینے میں پورے عرب سے تمام قبائل کے لوگ آتے تھے۔ اب مکے والوں کو، سرداروں کو فکر ہوئی کہ پورے عرب کے لوگ آئیں گے، یہ اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سب کے سامنے دین کی تبلیغ کریں گے تو پورا عرب متاثر ہو جائے گا، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کا مشورہ ہوا کہ کس طرح ان کی دعوت کو روکا جائے، ان کی بات کو پھیلنے سے روکا جائے۔ تو مشورے کی محفل میں جو ہے مختلف تجویزیں آئیں، تو ابو جہل کا اور ولید بن مغیرہ جو ایک بڑا سردار تھا، ان کی جو گفتگو ہوئی ہے کہ کس طرح لوگوں کو کنفیوز کریں۔ تو عام طور پہ جو ان کے اعتراضات تھے، بھائی شاعر ہے، لوگوں میں یہ بولیں گے کہ شاعر ہے یہ، اور ایسی اس کی شاعری ہے کہ بس یہ ماں باپ کو ان کو سب لڑا کے رکھ دیتا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، کاہن ہے۔ عربوں میں شاعری کا بڑا رواج تھا، شاعر کسی کی تائید میں یا مخالفت میں شعر کہہ دے تو وہ چند دنوں میں پورے عرب میں مشہور ہو جاتا تھا، اس لیے کہ سب کو شعر یاد رکھ کے دہرانے کی عادت تھی۔ تو کسی کے خلاف شاعری کر دے تو وہ قبیلہ پورے عرب میں کچھ ہی دنوں میں بے عزت ہو جاتا تھا۔ شاعروں کی شاعری پہ لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہو جاتی تھی۔ تو ایک اعتراض چلتا ہوا ان کے ذہن پہ تھا، بولے شاعر ہے یہ، اور ایک جو ہے اعتراض تھا کہ بھئی کاہن ہے یہ۔ جگہ جگہ ایسے لوگ پائے جاتے تھے مشرک معاشرے میں جو ملتے جلتے خوبصورت الفاظ کو جوڑ کر جنات کا بھی اس میں دخل ہوتا تھا، لوگوں کو کلام سنایا کرتے تھے عجیب و غریب قسم کے۔ ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے یہ کہ کچھ غیب کی باتیں اس میں ملا جلا کے کچھ پیشن گوئیاں، لوگوں کو آنے والے حالات کے بارے میں بولنا کرنا، یہ مشرک معاشرے میں ہوتے ہیں ایسے لوگ، گول مول باتیں کرتے ہیں، جملے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ تو وہ کاہن مشہور تھے، لوگ ان کے پاس حال پوچھنے کے لیے جاتے تھے، مسائل وغیرہ لے کے جاتے تھے، تو ان کو کاہن کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی کاہن ہے، کاہن کہیں گے کہ کاہن ہے یہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کہیں گے کہ جادوگر ہے، کچھ نے کہا کہ کہیں گے جھوٹے ہیں۔ تو مشورہ ہوا، تو اس میں جو ہے یہ ولید بن مغیرہ بہت ہی سمجھدار، ذہین مانا جاتا تھا اور سردار تھا، بہت پیسے والا تھا۔ تو اس کی جو گفتگو ہوئی، اس نے کیا ہے ان کے ہر چیز کا رد کر دیا کہ تم یہ اعتراض کرو گے محمد پر تو لوگ نہیں مانیں گے، یہ کرو گے تو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ان کی زندگی، ان کا کلام اس سے بالکل جدا۔ تو آخر میں جو ہے اس نے مشورہ دیا کہ دیکھو یہ کہو۔ تو بہرحال اس کا واقعہ یہاں آج اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا کہ یہ جو ولید بن مغیرہ ہے، جب اس نے آیتیں سنی قرآن مجید کی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، بہت زوردار آیتیں ہیں، بہت ہی اونچے الفاظ ہیں اس کے، تو متاثر ہو گیا ہے کلام اللہ سے۔ دو واقعے ہیں، ایک تو کہ مشورے کی محفل میں ہی یہ گفتگو ہوئی ہے، اور ایک یہ قرطبی کی روایت ہے کہ وہ جب اس نے سورہ حامیم کی آیتیں سنی تو بہت متاثر ہو گیا، اور قرآن مجید کے بارے میں بہت تعریفی الفاظ اس نے کہے۔ اب چونکہ سردار آدمی تھا تو یہ بات پھیل گئی، قریش والے، قریش کے سردار ڈر گئے کہ بھئی اتنا بڑا سردار یہ اگر اسلام میں داخل ہو جائے گا تو پھر تو پورے مکے پہ اس کا اثر پڑے گا، تشویش پھیل گئی۔ تو اس کے بارے میں مشورہ ہوا کہ بھئی اس کا کیا کریں گے، ولید بن مغیرہ کا، یہ متاثر ہوگا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک، میں اس کا انتظام کرتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ تو
اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حامیم تنزیل کی آیتیں سنی تو اس نے کہا واللہ لقد سمعت منہ کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن. قرآن سے متاثر ہو کے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے کہ وہ نہ تو انسانوں کے کلام کی قسم کا ہے نہ جنات کے کلام کی قسم کا ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً, اس کلام کی تو بڑی مٹھاس ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً, اور اس کلام کے اوپر تو ایک عجیب شان اور شوکت کا غلبہ ہے, ایک رونق ہے اس کلام کے اندر. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ, اور اس کلام کا جو بلند حصہ ہے, اوپر کا جو شاخیں ہیں وہ پورا پھلدار ہے. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدَقٌ, اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ بالکل تر و تازہ ہیں, مضبوط جڑیں ہیں, پانی سے لبریز ہیں. وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ, یہ کلام تو ایسا ہے جو بلند ہو کر رہے گا, دوسرا کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ, یہ انسان کا کلام نہیں ہے. یہ اس نے متاثر ہو کے کہا تھا. یہ بات پھیل گئی کفار کے سرداروں میں, تو تشویش ہوئی کہ بھئی اتنا بڑا آدمی یہ اگر قرآن مجید سے متاثر ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. تو دو قسم کی روایتیں ہیں. ایک تو کیا ہے, مشورہ موسم حج میں بچانے کا جو مشورہ تھا اس کا یہ واقعہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ کلام سے متاثر ہوا تھا, اس کا بھی مشورہ تھا. ہو سکتا ہے دو چیزیں مکس بھی ہوں. تو بہرحال ابو جہل نے کہا کہ میں ابھی کرتا ہوں اس کی ترکیب. اس نے سوچ لیا ابو جہل نے کہ اس کو بہت غصہ دلائیں گے اس کو. ابو جہل نے جا کے کہا, اب وہ بہت مالدار انسان تھا, بہت بڑا سردار بھی تھا. ابو جہل نے جا کے کہا کہ غمگین صورت بنا کے گیا اس کے پاس, ولید بن مغیرہ. اس نے کہا کیا بات ہے, بہت غمگین نظر آ رہے. تو ابو جہل نے کہا کہ یہ پورے ہم لوگ قریش اس بات کا مشورہ کر رہے ہیں کہ سب مل کے چندہ جمع کر کے تمہاری مدد کریں گے, اس لیے کہ پتہ چلا ہے کہ تم جو ہے اب بوڑھے ہو گئے ہو نا, اب کمانے کی تمہاری صلاحیت کم ہو گئی ہے, اس لیے تم محمد اور ابو بکر ابو قحافہ کی محفلوں میں جا رہے ہو تاکہ کچھ کھانے کو مل جائے وہاں. تو اب ہم لوگ یہ سوچے ہیں کہ چندہ جمع کے تم کو کچھ پیسہ دیں گے. تو اس نے کہا اور اس نے کہا کہ تم وہاں جا رہے ہو کچھ کھانے پینے کو مل جائے, اور پھر ان کی تعریف میں کچھ باتیں کر رہے ہو, تو ان کے کلام کی تعریف میں, اس واسطے ہم لوگ سوچے کہ کچھ چندہ کر کے تم کو پیش کریں گے. تو اس کو بہت غصہ آ گیا, بلکہ غصے میں وہ پاگل ہو گیا, جنون کی طرح سے اس کا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں محمد کا ٹکڑوں کا غلام ہوں, میں ابو بکر ابو قحافہ کے ٹکڑوں کا میں غلام ہوں. تم کو معلوم نہیں میری کتنی دولت ہے. اور وہ اتنی بڑی دولت تھی کہ وہ سالانہ 1 کروڑ اشرفی کی آمدنی تھی. مکے سے طائف تک جو ہے باغات تھے, سردار بھی تھا. تو اس کو غصہ آ گیا. بہرحال غصے میں جو ہے جب وہ آ گیا, اس نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے, تم لوگ کہتے ہو کہ محمد مجنون ہے, کون یقین کرے گا؟ کیا وہ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ کیا مجنونوں کی بڑھ ہے کیا؟ مجنون جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس طرح کا تو ان کا کلام نہیں ہے. تو دونوں میں گفتگو ہوئی, کیا ہو تم مجنون سمجھتے ہو کیا؟ تو ابو جہل نے کہا لا واللہ, نہیں میں مجنون نہیں سمجھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کذاب ہیں, جھوٹے ہیں, تو کیا عمر بھر کبھی تم نے محمد کو جھوٹ کہتے ہوئے پایا ہے کیا؟ تو اس نے کہا لا واللہ, نہیں اللہ کی قسم کبھی میں نے جھوٹ بھی نہیں سنا ہے. کہ تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے, تو کاہنوں کے جیسے کلمات ہوتے ہیں, ان کی جیسی عبارت ہوتی ہے, اور ان کے جو حالات ہوتے ہیں زندگی کے, وہ سب تم جانتے ہو, تم سنے ہوئے ہو. کیا ان کی جیسی بات ہے کیا ان کی؟ ہم کاہنوں کو اچھی طرح جانتے ہیں, اور حضور کے بارے میں تو یہ تھا کہ صادق ہیں, امین ہیں, بہت باوقار شخصیت ہے. تو اس نے جو ہے اس کی ہر چیز کو رد کر دیا. تو آخر ابو جہل نے خود درخواست کی کہ بتاؤ بھائی آخر کیا بولنا چاہیے, آخر مخالفت میں ہم کیا بولیں گے آخر؟
تو اب اس نے بہت دیر تک سوچا، پھر اس کے بعد سوچ کر کہا کہ نہیں، جادوگر بولیں گے تو چل جائے گا، اس لیے کہ جادو کے بارے میں مشہور تھا کہ جادوگر لڑاتا ہے، جادو کرتا ہے تو باپ بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے، شوہر بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایسے بولیں گے کہ کوئی پرانا جادو یہ سیکھا ہوا ہے، یہ جس پر بھی اپنا کلام پڑھ دیتا ہے تو باپ بیٹے میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، گھر گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، اس طرح سے کہہ کے ہم لوگوں کو کنفیوز کر سکتے ہیں۔ اس سے متعلق یہ آیتیں ہیں، وہ جو واقعہ ہوا، جو مشورہ ہوا، اب یہی جا کے جو ہے پورے جتنے عربوں قبیلوں کے آنے کے راستے تھے مکے سے باہر، وہیں جا کے کھڑے ہو گئے لوگ حج کے ایام میں، پہلے سے ہی لوگوں کے مدینے مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی سب کو بتا دیتے تھے کہ دیکھیے آج کل مکے کے اندر ایک ایسا جادوگر آیا ہوا ہے، آپ لوگ چوکنا رہنا، اس کا کلام سننا ہی نہیں، اگر تمہارے کان میں پڑ جائے گا نا تو بس اس کے اثر سے تمہارے خاندان میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو جا کے انہوں نے پہلے ہی پورے لوگوں کو چوکنا کرنا شروع کیا، تو اس سے الٹا جو ہے نقصان کے بجائے فائدہ ہوا، لوگوں میں جستجو پیدا ہو گئی کہ آخر یہ کون شخص ہے۔ بہرحال اس واقعے کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اچھا اس سے جوڑ کے تو بول دیں گے کم سے کم۔ تو پہلے تو یہ جو کافروں کی جو سازش چل رہی تھی کہ سب مل کر حق سے کیسے روکیں، ان سب کو اللہ نے ڈرایا کہ دیکھو ایک دن جب سور میں پھونک ماری جائے گی نا، سمجھے، تو اس دن تم کو معلوم ہوگا تم کیا کر رہے ہو۔ آج اگر دنیا میں تمہاری تدبیروں سے لوگ متاثر بھی ہو گئے تو پھر جب سور پھونکی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، بہت سخت دن ہے وہ، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر تو بہت سخت ہے وہ، آسان نہیں ہے وہ دن۔ اس دن برے انجام سے تم کیسے بچ سکو گے؟ آج ترکیبیں کر رہے ہو، لیکن ایک دن بہت حشر کا خطرناک دن آنے والا ہے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے آسان ہوگا، کافروں کے لیے سخت ہوگا تو ایمان والوں کے لیے آسان ہوگا۔ مزید اس میں یہ بھی مفہوم ہے کہ بس وہ ایسا سختی کا دن ہوگا کہ بس اس کے بعد سختی ہی سختی کا معاملہ رہے گا، نرمی کافروں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو پہلے تو پورے ہی کافروں کو ڈرایا کہ تم یہ سب چالیں چل رہے ہو، ایک دن اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، بہت سختی کا دن آنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ولید بن مغیرہ کی بات شروع ہوئی، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے محمد چھوڑو، میں دیکھ لوں گا اس کو، جس کو میں نے بے مثال عزت دی ہے، پیسہ دیا ہے، شہرت دی ہے، دولت دی ہے، اب وہ بجائے شکر گزاری کرنے کے ناشکری کر رہا ہے، تو میں دیکھ لوں گا۔ تو مختلف آیتوں کے تحت مختلف پہلو ہیں، انشاءاللہ کل بتائیں گے، کہہ رہے ہیں کہ وقت ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔